یہ بیان کیجیے گا سیدنا امیر معاویہ کے اوپر خود بنو امیہ کے اس پورے اقدام کے اوپر اور اس پوری کی پوری بحث میں ایک نقطہ پیش کیا جاتا ہے. ہم نے بڑی تفصیل سے آپ سے بات کی تھی. آپ نے بتایا تھا کہ خبر واحد کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے, اس میں اگر کوئی اخلاقی الزام کسی پر لگ رہا ہے تو اس کے کیا معیارات ہیں, چیزوں کو دیکھنے کا درست منہج اور زاویہ نظر کیا ہے, وہ بحث سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک سوال لوگ عام طور پہ کرتے ہیں کہ جو سامنے کی پارٹی ہے ان میں سے تو ہر ایک کے بارے میں, ان کی فضیلت کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو تنبیہ ہے, تلقین ہے, ان کا ساتھ دینا, اسی طریقے سے جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے ان کے ساتھ جڑ کر ہے, من کنت مولا فعلی مولا, باقی ساری چیزیں ہیں, علی باب علم ہے. فضیلت کی کوئی ایک روایت بھی پورے ذخیرہ حدیث میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے بھی سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں نہیں ملتی. وہ جو دوسرا گروپ ہے ان کے بارے میں تو بہت کچھ مل جاتا ہے. تو اگر آنا ہی تھا انہوں نے, اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سب کو اقتدار دیتا ہے ان کو بھی دیا, کوئی چھوٹا موٹا جملہ ہی مل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھئی یہ لوگ بھی ہوں گے اور ان کی یہ فضیلت ہے. بلکہ اس کے برخلاف خود بنو امیہ میں سے مروان ہے جن کے بارے میں بعض چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں بالکل دوسرے زاویے سے, لیکن سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت میں تو کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے. میں اس پہ تعجب کروں گا کہ ہم سیاسی معاملات پہ بحث کر رہے ہیں یا فضائل پہ بحث کر رہے ہیں. یعنی فضائل کا معاملہ بالکل الگ ہے. ایک آدمی کا زہد, ایک آدمی کی ورع, ایک آدمی کا خدا سے تعلق, رسول اللہ کا ساتھ دینا, اس کا سابقون میں ہونا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی تقابل درپیش ہے. ان میں تو خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وہ لوگ جن کو پہلے ایمان لانے کی توفیق ہوئی اور جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا, یا مہاجرین و انصار ہیں, ان کا درجہ غیر معمولی ہے اور ان کے لیے فضائل بھی ہوں گے, اس لیے کہ برسوں انہوں نے ساتھ دیا ہے, نازک مراحل سے گزرے ہیں, ان کے بارے میں اس طرح کی چیزیں بھی مل جائیں گی. وہ ان کے بارے میں بھی دسیوں پیش کی جا سکتی ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ بحث نہیں ہے. کیا یہاں تقابل اس کا ہو رہا ہے کہ کس کے فضائل زیادہ ہیں؟ بحث یہ ہو رہی ہے کہ کسی کو مجرم بنا دینے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ میسر نہیں ہیں. یعنی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں, تغیرات بھی ہو رہے ہیں, حالات کے لحاظ سے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں, شخصیات میں بھی اب تقابل کرنے بیٹھ جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے صحابہ جن کو لوگوں نے یہ منصب نہیں دیا, جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر ہے, انہیں کو دیکھ لیجیے. یعنی تقویٰ میں, ورع میں, خدا ترسی میں, عبادت میں, ریاضت میں کوئی جواب ہے ان کا, اور بہت سے لوگ ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. تو یہ فضائل کی بحث نہیں ہے. یہ بحث یہ ہے کہ کسی آدمی نے اگر کوئی سیاسی اقدام کیا ہے, یعنی قوم کی زعامت کے معاملے میں کوئی اقدام کیا ہے, تو وہ اقدام کیا قابل قبول دائرے میں ہے؟ کیا اس کو ہدف تنقید بنایا جا سکتا ہے؟ تنقید بنایا جا سکتا ہے تو کہاں تک تنقید کی جا سکتی ہے؟ یہ معاملات زیر بحث ہیں. یہ تو کوئی تقابل کیا ہی نہیں جا رہا کہ فلاں کے فضائل کی کیا نوعیت ہے. سیدنا علی کے فضائل کا باقی لوگوں کے ساتھ کیا تقابل؟ وہ تو السابقون الاولون میں سے ہیں, وہ حضور کے شب و روز کے ساتھی ہیں, وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. اور نہ سیاسی فیصلے فضائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور نہ کرنے چاہیے. یہ مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے جو ابتدائی خلفاء ہیں وہ اپنے بہت سے دوسرے مذہبی, دینی, اخلاقی خصائص کے لحاظ سے بھی بڑے غیر معمولی لوگ ہیں. ورنہ سیاست میں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون آدمی نظم ریاست کو بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے. ہاں البتہ فرائض کی پابندی ہونی چاہیے, کبائر سے اجتناب ہونا چاہیے. حرمتوں کا لحاظ اگر آدمی کرتا ہے, عدل قائم کرتا ہے, تو وہ ایک جائز حکومت ہے. اور جائز حکومت میں بھی بعض درجے وہ ہیں کہ جو مثالی ہوتے ہیں, جیسے وہ اگر امرهم شورا پر بینہم پہ قائم ہے, اس کو لوگوں نے منتخب کیا ہے, تو وہ ایک مثالی حکومت ہے. اور اگر اس میں کوئی کمپرومائز کرنا پڑا ہے, کوئی مصالحت کرنی پڑی ہے, تو اس کو بھی بتا دینا چاہیے. اسی لیے میں نے حکومت قائم ہونے کے طریقے کے بارے میں بھی یہ بار بار عرض کیا ہے کہ اصل طریقہ تو وہی ہے جس کے تحت پہلے خلفاء کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں. یہاں وہ طریقہ اختیار نہیں کیا جا سکا, اور نہیں کیا جا سکا تو اس کے کچھ وجوہ اسباب ہیں. چنانچہ ہمارے دین میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کہاں کوئی آدمی ایک مثالی نمونہ پیش کرنے کے مقام پر ہے, کہاں اس کے لیے یہ ممکن نہیں رہا. اگر ممکن نہیں رہا تو اس میں اس کی کتنی کوتاہی ہے, حالات کا کتنا دخل ہے. یہ سب چیزیں سیاسی تجزیے کا موضوع ہوتی ہیں, ان کو فضائل کی بحث نہیں بنانا چاہیے. یہاں سے نقطہ واضح ہوا. آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے, یہ بات تو ہم سب امر واقع ہے, روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے وقت یا اس کے بعد ایمان لائے, اور اس وقت بالکل تصویر واضح ہو چکی تھی, دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا کہ اب تو مسلمانوں ہی کو حکومت ملے گی. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت ایمان لائے
تو عقل تو یہ کہتی ہے نا کہ ان کو تو نتیجہ نظر آ رہا تھا. خود سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ جی جس موقع پر آپ ایمان لائیں اس وقت آپشن ہی کیا باقی تھا، آپ ایمان لے آئے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو پچھلے 20 سال سے جو ہے اذیتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، مصائب بھی سہ رہے ہیں، جنگوں میں بھی جا رہے ہیں، قربانیاں بھی دے رہے ہیں. اگر سیاستی کی بحث اس کو بنا لیں تو زیادہ کنٹریبیوشن پورے کے پورے اسلام کے مشن میں تو ان لوگوں کا ہے جو آخر میں ایمان لائے. ان کا استحقاق سیاستاً بھی کیسے آ سکتا ہے، اور خود آخر میں ایمان لانے والوں کے بارے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کا ایمان بھی اسی درجے کا تھا، چونکہ خود قرآن مجید بھی بتا رہا ہے کہ انہی صحابہ کی جماعت میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جو منافقین بھی تھے اور کمزور ایمان والے بھی تھے. تو وہ جو دوسری گروپ موجود ہے اس کا تقابل تو ان سے کس طرح بن ہی نہیں سکتا. تقابل کیا کس نے؟ کسی نے بھی تقابل نہیں کیا. کون آدمی ہے جس نے صدیق و فاروق کے ایمان کا تقابل معاویہ رضی اللہ عنہ سے کیا ہے، یا ان کی قربانیوں کا تقابل کیا ہے، یا ان کی دین میں سبقت کا تقابل کیا؟ کسی نے بھی نہیں کیا. پوری تاریخ میں کوئی بھی نہیں کرتا. اس لیے میں نے یہ کہا کہ یہاں یہ چیزیں زیر بحث ہی نہیں ہیں. کون آدمی ہے کہ جس نے کبھی یہ دعویٰ کرنے کی جسارت کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس زمانے میں آئے، انہوں نے کس طرح مختلف مرکوں میں شرکت کی، کس طرح حضور کے دائیں بائیں رہے، اس کا تقابل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں؟ یہ تو زیر بحث موضوع ہی نہیں ہے. وہاں رہیے جو چیز زیر بحث ہے. زیر بحث معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جب حکومت سنبھالی، یعنی سیدنا معاویہ نے، تو جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی حکومت جس طریقے سے سنبھالی، اپنے بعد کے لیے جو فیصلے کیے، کیا ان کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ زیر بحث ہے. یہاں یہ تقابل ہو نہیں رہا. جو تقابل ہو نہیں رہا اس پر کوئی سوال بھی نہیں کرنا چاہیے.